میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ بہت بڑا احسان علی کے صاحبزادے ہیں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ بطول کے بیٹے ہیں، رسول کے نواسے ہیں۔ اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ نے ممبر پر اس کو بٹھایا۔ ایک اور روایت میں دونوں حسنین کریمین آ رہے تھے، وہ دونوں آ رہے تھے، وہ کرتا تھوڑا لمبا ہو گیا، وہ چلنے میں پاؤں میں اٹکنے لگا، تو وہ آتے بھی ہیں، گرتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کو چھوڑ دیا اور دونوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس زمانے میں آزمائش ہے کہ وہ گرتے اٹھتے آ رہے تھے، میں محمد کو برداشت نہیں ہوا، میں اٹھ کے جا کے ان کو اٹھا کے لیا۔ اور دوسرے مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھ حسن کو بٹھایا ہوا ہے اور کہا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بڑا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا سردار بیٹا دو عظیم جماعتوں کے درمیان اتفاق کرائے گا، صلح کرائے گا، جھگڑے کو ختم کرائے گا۔ اب یہ جھگڑا کون سا تھا اور کن کے درمیان صلح کرائی؟ وہ دو عظیم جماعتیں کون سی ہیں؟ میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرتا ہوں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی جان بڑے وقت سے مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ کب؟ جب حضرت علی کے بعد 6 مہینے کے لیے حضرت حسن خلیفہ بنے، اپنے باپ کے جانشین بنے، اس 6 مہینے کے درمیان کے عرصے میں، یا یوں سمجھو کہ بالکل 6 مہینے کیا دی اینڈ ہونے والا تھا۔ 6 مہینے میں جتنے مہینے آتے ہیں، جتنے دن آتے ہیں اور دنوں میں جتنے گھنٹے آتے ہیں، یہ آخری لمحوں کی بات ہے کہ ان کے درمیان صلح نہ کرائی جائے۔ انہوں نے کہا بھائی جان آپ بڑے ہیں، آپ جو چاہیں میں آپ کے پیچھے ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ دونوں بھائی کریمین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، آپ کو امیر بناتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں ہم دونوں۔ یہ صرف اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں نہیں ہے، فریقین کی کتابوں میں بھی یہ حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت حسن اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اب وہ جو اختلاف چل رہا تھا، شام والے مدینہ نہیں آ سکتے تھے، مدینہ والے شام میں نہیں جا سکتے۔ اب جب حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہوئے، آپس میں صلح ہو گئی، آنا جانا ہو گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہو گئی۔ یہ میرا سردار بیٹا کیا کرے گا؟ 2 مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ کچھ پوسٹیں مجھے بھی دکھائی دے رہی ہے، تو لکھا ہوتا ہے یا حسین علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ کبھی ابو بکر علیہ السلام کہا ہے آپ نے؟ عمر علیہ السلام کہا ہے؟ عثمان غنی علیہ السلام کہا ہے؟ بھائی علیہ السلام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کن کے ساتھ خاص ہے؟ نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ آگے سنیے، جتنا آپ حسین کا تذکرہ سنتے ہیں اتنا حسن کا تذکرہ سنا ہے، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حسین حسین تو ہو رہا ہے، حسن حسن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ حسن حسن اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حسن کے بارے میں بشارت سنائی تھی اور انہوں نے صلح کی اور خلافت سے دستبردار ہوئے، ان کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے نہیں لگتے، اس وجہ سے حسن حسن کم کرتے ہیں، حسین حسین زیادہ کرتے ہیں۔
کر الی صدری، سینے تک حضرت حسن نبی کے مشابہ ہے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین نبی کے مشابہ ہے۔ یہ دونوں عظیم ہستیاں ہیں، ان کے نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، ان کو بھٹی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بھٹی سمجھتی ہے سب سے پہلے حسن حسین کے پیٹ میں کوئی چیز گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور عقیقے بھی اور بال کے برابر چاندی بھی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملے کر رہی ہے۔ اس کی میں نے پہلے تفصیل کر چکا ہوں۔ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تقریباً 10 سے 12 کتب احادیث میں یہ بیت موجود ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ قال لی ابی بکر و عمر ھذان سیدا قبول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا ابو بکر اور عمر یہ دونوں اندھیر عمر والوں کے سردار ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ اندھیر عمر والوں کے سردار ہیں۔ آگے سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الاولین والآخرین، جو پہلے گزرے ہیں ان کے بھی، جو بعد میں آئیں گے ان کے بھی، سوا نبیوں اور مرسلین کے۔ حضرت ابو بکر اور عمر کا کیا شان اور مقام ہے۔ پھر سنیے، من الاولین والآخرین، میرے نبی سے جو پہلے اندھیر عمر والے گزرے ہیں امتیوں میں سے، نبیوں میں سے نہیں، امتیوں میں سے جو بھی پہلے آدم علیہ السلام تک گزرے ہیں اندھیر عمر والے، ان کے بھی ابو بکر عمر سردار ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اندھیر عمر کے ہیں، ان کے بھی ابو بکر اور عمر سردار ہیں۔ آج کل کچھ باتیں سمجھانا آسان ہوتی ہے، فوج جا رہی ہو، ان کا کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، اس بڑے پہ بھی کوئی بڑا ہوتا ہے، جی مثال کے طور فوج میں کرنل کے ساتھ ہے، فوج جا رہی ہے، اس کے ساتھ کرنل ہے، اس کرنل کے اوپر بھی جنرل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت ابو بکر عمر ان سرداروں کے بھی سردار ہیں، پہلو کے بھی سردار ہیں، قیامت تک آنے والوں کے سردار ہیں، الا النبیین والمرسلین، سوا نبی اور مرسلین کے۔ آگے سنیے، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، وابو بکر عن یمینہ وعمر عن یسارہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا، یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر کے کاندھے پہ دائیں ہاتھ رکھا ہوا ہے، عمر کے کاندھے پہ بائیں ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور کبھی ان کو ادھر کھینچتے ہیں، کبھی ان کو ادھر کھینچتے ہیں۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا نبعث الی یوم القیامہ، ہم دنیا میں بھی اسی طرح ہیں، اور قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ہم ایسے ہی اٹھائیں گے۔ آج میرے اور آپ کے نبی کے روزے میں کون کون آئے؟ دونوں آئے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصحابی، میرے ساتھی۔ صحابہ بھی شان والے، اہل بیت بھی شان مقام والے۔ صحابہ کو دیکھنا ہے تو بھی ادب احترام سے، اہل بیت کو دیکھنا ہے تو بھی ادب اور احترام کی نگاہ سے۔ ایک اہل بیت وہ ہیں جو نص قرآنی سے ثابت ہے، 21ویں پارے کی آخری آیات، 22ویں پارے کی پہلی آیات، اس میں بتاتا ہے اللہ انما یرید اللہ
فاطمہ کو بٹھایا, آگے حسن و حسین کو بٹھایا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنجتن کہتے ہیں. اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ پنجتن. یہ پنجتن ان کو مانتے ہیں. بہرحال شیخین کریمین ابو بکر عمر سارے جنتیوں کے اول تا آخر, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ادھیڑ عمر کے ہیں ان کے سردار ابو بکر عمر ہیں. ابھی آپ کے دل میں سوال ہے ابھی ادھیڑ عمر تو وہاں ہوگی نہیں, یہ سوال ہے نا, وہاں تو 33 سال, یہ تو جوانی کی عمر ہے. تو پھر میرا سوال ہے کہ حضرت حسن کی عمر کیا تھی؟ 48 سال کم و بیش. اور حضرت حسین کی عمر کتنی تھی؟ 54 سال. تو کیا مطلب جو جوان